السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی اور انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر اتارا۔ معلوم علاقے جو زمین کے ہیں ان تمام علاقوں میں اس وقت انسان بستے ہیں۔ یہ پوری کائنات اور انسان اگر آپ اس کا تقابل کر کے دیکھیں تو یہ انسان جو زمین پہ چل پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تگدو کر رہا ہے، وہ پوری کائنات کا ایک جز ہے۔ اٹس این آبجیکٹ۔ پوری کائنات میں کئی آبجیکٹس ہیں، اس میں انسان بھی ایک آبجیکٹ ہے، لیکن دوسرے تمام آبجیکٹس میں، اجزاء میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے برے کی تمیز دی ہے اور پھر اختیار دیا ہے، یا تو اچھا کر سکتے ہو یا برا کر سکتے ہو۔ تو اس پوری کائنات کا جز ہونے کے باوجود صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور اس اختیار پر آدمی کی فوز و فلاح کا دار و مدار ہے۔ آدمی کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ انسان اسی کائنات میں رہتا ہے، اور اگر یہ اس کائنات کی فطرت کے مطابق ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی روش کو اس کائنات کی فطرت کے مطابق نہیں رکھتا، وہ ناکام ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مثال کے طور پر اکثر نوجوان چلتی ہوئی بس سے اترتے رہتے ہیں۔ چلتی ہوئی بس کی فطرت کیا ہے کہ ایک طرف وہ چل رہی ہے، اور نوجوان جو بس سے اترتا ہے، اترنے کے بعد جس طرف بس کا رخ ہے اسی طرف دوڑتا ہے تو بچ جاتا ہے، یعنی بس کی فطرت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نالائق نوجوان بس سے ایسے اترا کہ بس آگے کو جا رہی، وہ پیچھے کی طرف دوڑ رہا ہے، یا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی یا دواخانے میں وہ چلا جائے گا۔ اس لیے
کہ اس نے بس کی فطرت کے خلاف اس نے کام کیا۔ حیدرآباد میں عام طور پہ یہ بات عام ہے، ہم کالج کے زمانے سے دیکھتے ہیں، بچے جو پڑھتے ہیں چلتی ہوئی بسوں میں سے اترتے ہیں، تو بس کی فطرت کے مطابق جو آدمی اپنے آپ کو کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے یا کامیاب ہو جاتا ہے، یا بس کی فطرت کے مقابل میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ویسے ہی اس پوری کائنات کی ایک فطرت ہے، اور اس میں ایک فرد اگر ہے اس کا عمل اس کائنات کی فطرت کے مطابق ہے تو وہ کامیاب ہوگا، اور اس کائنات کی فطرت کے خلاف ہوگا تو ناکام ہو جائے گا۔ ویسے ہی ایک قوم ہے، پوری کی پوری قوم اگر اس کائنات کی فطرت کے مطابق اگر ہے تو وہ کامیاب ہوگی، فوز و فلاح کے مقام پہ ہوگی۔ اگر قوم اس کائنات کی فطرت کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ غلام بن جائے گی، تاریخ اٹھا کے اسے کوڑے دان میں ڈال دے گی۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ ٹریفک جا رہی ہے، ایک سمت کی طرف جا رہی ہے، اس کی فطرت ہے ایک سمت کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے میں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اور روڈ پہ رک جائے تو کیا ہوگا؟ فوری پولیس آئے گی اور آپ کی گاڑی کو بازو ڈھک کے لے گی، چلو روڈ پہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روڈ پہ رہے گی تو دوسروں کو نقصان پہنچائے گی، اس لیے کہ وہ گاڑی اس موقع پر روڈ کی فطرت کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے بلکہ روڈ کی فطرت کے خلاف رک گئی، اور آنن فانن میں پولیس آئے گی اور گاڑی کو ہٹا کے بازو کر دے گی، پہلے ٹریفک ٹھیک کرو بعد میں دیکھا جائے گا۔ ویسے ہی کائنات کی فطرت کے مطابق اگر کوئی قوم کام نہیں کرتی ہے تو تاریخ اس قوم کو اٹھا کے بازو رکھ دیتی ہے، یہ غلام قوم ہے، اس کی کائنات کو اب ضرورت نہیں ہے، دنیا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بازو رکھ دیتی ہے۔ تو اس وقت یہ اہم ترین بات یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ کائنات کی فطرت کیا ہے اور میرا رخ کس طرف ہے، یا میری قوم کا رخ کس طرف ہے۔ تو اس کائنات کی فطرت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کائنات کی فطرت کو نہیں جانیں گے تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کائنات کی فطرت میں دو اہم ترین چیزیں ہیں، اور وہ دو اہم ترین چیزیں آدمی کے اندر یا قوم کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر وہ دو اہم ترین چیزیں آدمی کے اندر اگر قوم کے اندر نہیں ہوں گی، آدمی انڈیویجولی انفرادی طور پہ بہت نقصان اٹھائے گا اور قوم تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دی جائے گی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے کہ اس کائنات کی فطرت کیا ہے، اس کی دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی فطرت قرآن مجید سے واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس کائنات کی تخلیق ہو رہی تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان آیات میں اس کائنات کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ سورہ حامیم والسجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی پوری تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور میں وہ آیت آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے اس کائنات کی فطرت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کی طرف توجہ کی، ثم استوى إلى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اس موقع پہ وہ آسمان ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، ایک بادل کی شکل میں تھا۔ اب جیسے آسمان ہے ویسا نہیں ہے، وہی دخان، وہ ایک دھوئیں کی شکل میں یا ایک بادل کی شکل میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے اور زمین سے کہا تم چاہی یا نہ چاہی وجود میں آ جاؤ، جسٹ کم انٹو بینگ، تم کو پسند ہے یا ناپسند ہے وجود میں آ جاؤ۔ قالتا، دونوں نے کہا اتینا طاعین، ہم فرما برداروں کی طرح وجود میں آ گئے۔ دونوں نے کہا قالتا اتینا طاعین، ہم آ گئے وجود میں، کیسے آ گئے؟ سرکش کے ہو کر نہیں، طاعین، فرما بردار بن کے، اطاعت گزار بن کے وجود میں آ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی فطرت میں اطاعت ہے، اس کائنات کی فطرت میں فرما برداری ہے۔ پوری کائنات اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ جب یہ کائنات کی ابتدا ہو رہی تھی، جب جو صفت ہم کو دکھائی دیتی ہے وہ صفت فرما برداری، زمین و آسمان دونوں نے کہا مالک ہم تیرے فرما بردار ہیں، ہم وجود میں آ رہے ہیں، سرکشی نہیں کریں گے میرے مالک۔ قالتا اتینا طاعین، تو اس کائنات کی پہلی صفت یہ ہے اطاعت اور فرما برداری۔ پوری کائنات میں صرف انسان کو چھوڑ کر ایک تنکا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، چونکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اس لیے یہ نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، اپنی من مانی کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ پوری کائنات ابتدا ہی میں اعلان کر دی کہ مالک ہم تیرے فرما بردار ہیں، تو یہ کائنات کی پہلی فطرت، فرسٹ نیچر، فیتھفلنس، اوبیڈینس، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری۔ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں بل لہ من فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ یعنی پہلے سے آیت چلی آ رہی ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل لہ من فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کل لہ قانتون، اور اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اس کائنات کی فطرت کی دو اہم نکات میں پہلا پوائنٹ اس کی فرما برداری ہے، اور آدمی پہلی فطرت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے تو نقصان اٹھائے گا، چونکہ اس کو اختیار دیا گیا ہے یا تو تم فرما برداری کرو یا اللہ سے سرکشی کرو۔ لیکن کائنات کی فطرت یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری، اور یہ آدمی جو زمین پہ زندگی گزار رہا ہے اس کائنات کی فطرت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالتا ہے تو نقصان اٹھائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔
یہ رہی پہلی صفت۔ اب دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت بڑی دلچسپ ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ دو چار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، کئی مقامات پہ کیا، میں نے دو چار جگہ دیکھا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ دن کو رات میں پروتا ہوا لاتا ہے، رات کو دن میں پروتا ہوا لاتا ہے، اور سورج اور چاند مسخر کر دیے گئے ہیں، اور ہر ایک اجل تک، ایک وقت مقررہ تک حرکت کرتا چلا جا رہا ہے۔ کل یجری لأجل مسمى، ہر چیز، رات حرکت کر رہی ہے تو دن آ رہا ہے، دن حرکت کر رہی ہے تو رات آ رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند حرکت کر رہا ہے، کائنات کی ہر چیز حرکت کر رہی ہے، اور ایک وقت مقررہ تک حرکت کر رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کائنات کی دوسری اہم ترین صفت حرکت ہے، موومنٹ۔ اور جو شخص اپنی زندگی کے ذریعے سے کائنات کی اس دوسری صفت کی مطابقت نہیں رکھتا، وہ ناکام و ناکارہ پھینک دیا جاتا ہے۔ جیسے ہماری نئی نسل ہے، حرکت سے دور، بستروں کی سلوٹ، کسی میدان میں کوئی حرکت نہیں، نہ تعلیمی میدان میں حرکت، نہ معاشی میدان میں حرکت، نہ تجارتی میدان میں حرکت۔ رات بھر ایک جگہ بیٹھ کے گفتگو کرو، صبح 12، 2، 3 بجے تک سوتے رہو۔ جب ایسی نوجوان کسی قوم کی گود میں پلتے ہیں تو قوم کو اٹھا کے کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قوم فطرت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھال رہی ہے۔ فطرت کی خاصیت یہ ہے کہ حرکت کرنا، کائنات کی ہر چیز حرکت کر رہی ہے، اس لیے کائنات ٹکی ہوئی ہے۔ سورج حرکت کر رہا ہے، زمین پہ زندگی ہے، چاند حرکت کر رہا ہے، زمین پہ زندگی ہے، ہوائیں حرکت کر رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، بادل حرکت کر رہے ہیں، تالاب بھر رہے ہیں، ہر چیز حرکت۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ ہم لوگ یہ آیت مردے کے قریب یا مرنے والے کے قریب پڑھتے ہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی فطرت کو واضح کیا ہے۔ رات تمہارے لیے نشانی ہے، جب ہم اس میں سے دن کو کھینچ دیتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دن جب ختم ہوتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ دن کو کھینچ دیتا ہے تو رات چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ارے یہ سورج چلا جا رہا ہے اپنی منزل کی طرف، حرکت میں ہے، it is continuously in movement، تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس زبردست
علم والے کی تقدیر ہے، مقدر ہے جو اس نے قائم کیا. اس پوری کائنات کو اس نے حرکت کی بنیاد پر قائم کیا ہے. اور یہ چاند کو دیکھو، ہم نے چاند کے منازل کو طے کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ سوکھی ہوئی کھجور کی ڈالی کی مانند ہو کے رہ جاتا ہے. چھوٹا سا چاند، 14ویں کا چاند، پھر اس کی چاند گھٹتا چلا جاتا ہے، پھر تھوڑا سا رہ جاتا ہے، پھر چاند نکلتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے پورا 14ویں کا چاند ہوتا ہے. کہ یوں ہی ہو جاتا ہے یہ حرکت ہے، حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے. پوری کائنات میں حرکت ہو رہی ہے. اور سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا اور نہ رات دن کو پکڑ سکتی ہے، اور ہر چیز اپنی اپنی مدار میں گھوم رہی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. تو اس کائنات کی فطرت میں دو چیزیں ہیں، ایک اطاعت، دوسرے حرکت. اور حرکت کے ضمن میں بتا دوں کہ یہ منمانی حرکت نہیں ہے کائنات کی. کائنات کی حرکت اطاعت کے تابع ہے، فرما برداری کے تابع ہے. یہ انسانوں کی حرکت نہیں ہے جو اللہ کی سرکشیوں میں ہوتی ہے، بلکہ پوری کائنات میں جو حرکت ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے تابع فرما برداری میں ہو رہی ہے. اور یہ انسان اکیلا یا قوموں کی شکل میں اس کائنات کا جز بنا ہوا ہے. اور یہ انسان یا انسان جن قوموں کو بناتا ہے وہ اگر اس فطرت کے مطابق نہیں ہے تو کیا انہیں اس کائنات میں رہنے کا حق حاصل ہے؟ سوچیں. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ بھی اہل ایمان سے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے. میرے بندو، منمانی مت کرو، منمانی مت کرو. تم کو زمین پہ منمانی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تم کو زندگی میری اطاعت میں گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے. کائنات کی طرف نگاہ اٹھاؤ، اس کی فطرت کو دیکھنے کی کوشش کرو. اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم باتیں بتائیں. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ڈیمانڈ یہ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ایمان والے ہو تو بتاؤ یہ میرا ڈیمانڈ ہے. ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت سے جوڑ دیا، کائنات کی فطرت سے جوڑ دیا. صرف داڑھی چھوڑ لیے ہو، ایک مسلمان باپ کے پیٹ میں پیدا ہو گئے ہو اور کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، ایمان والا نہیں. اطاعت کہاں ہے تمہاری زندگی میں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہے تو کمان اطاعت کر کے بتاؤ. کس کی اطاعت؟ میری اطاعت اور میرے رسول کی اطاعت. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر آدمی اس آیت پہ پڑھے تو بے چین ہو جائے گا کہ میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ یہ میری بات نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو کافر کون ہوئے؟ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو.
فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ نہیں کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ووٹر لسٹ میں تو مسلمان کا نام رہے گا، RSS BJP کے پاس تو کہیں گے کہ مسلمان ہیں، کیا اللہ کے پاس ہم مسلمان کہلائیں گے؟ اسی کہ اللہ نے واضح کہہ دیا کہ تمہاری زندگی میں اطاعت اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کافر کا لفظ استعمال کیا اطاعت کے بعد، اور کہا کہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ پہلے کہا کہ قل کہہ دیجئے نبی اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر کہا فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ نہیں مانتے ہیں، اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں، من مانی تجارت کرتے ہیں، من مانی شادیاں کرتے ہیں، من مانی صبح و شام کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کہ ہمایوں نگر کی ووٹر لسٹ لے کے اللہ کے پاس پہنچیں گے، مالک میرا نام مسلمانوں میں دیکھیں مائنارٹی میں، جنت دے دو مالک۔ یہ آدھار کارڈ لے کے پہنچیں گے، دیکھو میں مسلمان ہوں اور میں نے 4% ریزرویشن بھی حاصل کیا ہے میرے مولا، جس سے میں نے MBBS کی ڈگری کی ہے، دیکھو میں مسلمان ہوں۔ یہ چلے گا وہاں پر؟ وہاں ڈیمانڈ یہ ہے کہ کائنات کی فطرت اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اور تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ واضح بات کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں کرتے ہو، وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، تم نے اپنے اس عمل کو ضائع کر دیا۔ جیسے شادی، نکاح ایک عظیم الشان عمل، ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا جنت کے لیے دروازہ کھول دینا ہے، اس کی جنت کا دروازہ کھولنا ہے۔ لیکن یہی ظالم باپ اپنی بیٹی کی شادی پر شیطان کو براجمان کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل کے شادی کرتا ہے اپنی بیٹی کی۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے مسلمانوں اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ آدھی شادی مسجد میں، آدھی شادی شیطان کے پاس، یہ رویہ ڈوغلا رویہ اللہ تعالیٰ کا نہیں پہچانے گا۔ امام و خطیب تو کہیں گے کہ واہ مسجد میں شادی ہو گئی، کیا اللہ کے فرشتے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تم نے شادی شروع کی، کہاں ختم کیا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل گئے تو تمہاری زندگی کے پورے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ اس چوکھٹے سے نکل گئے اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول، تمہاری پوری زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے۔ حضرت گرامی، کائنات کی پہلی صفت اطاعت و فرمانبرداری، اور اللہ تعالیٰ وہی مطالبہ اہل ایمان سے یا اس کے بندوں سے کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو اس کائنات کے جز کیسے بنیں گے؟ اس نوجوان کی طرح ہو جائیں گے جو بس میں مخالف اتر کے دوڑتا ہے اور گر جاتا ہے، دواخانہ پہنچ جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔
دوسری جو صفت میں نے بتائی تھی حرکت، اس کائنات کی دوسری اہم ترین صفت حرکت ہے، اور کوئی قوم حرکت نہیں کرتی ہے غلام ہو جاتی ہے۔ حرکت کے تحت تین باتیں ہیں۔ کائنات میں جو حرکت چل رہی ہے، سورج کی، چاند کی، ہواؤں کی، وہ حرکت تین باتوں کے تحت چل رہی ہے۔ ایک، اللہ کی اطاعت میں چل رہی ہے۔ دوسرے، اس حرکت کی خاص ٹائمنگ ہے۔ تیسرے، اس حرکت کی ایک خاص ڈائریکشن، سمت ہے۔ انسان کی حرکت میں بھی یہ تین چیزیں چاہیے۔ اس کی حرکت میں اللہ کی اطاعت، ٹائمنگ اور سمت، ڈائریکشن، یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو حرکت نہیں کہلاتی۔ اپنے پاس ٹریفک رولز میں کیپ لیفٹ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی موٹر سائیکل پہ، نوجوان، کیپ رائٹ ہو کے داخل ہو گیا، چلے گا؟ ڈائریکشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ کائنات کی ایک سمت ہے، اللہ نے اہل ایمان کی بھی ایک سمت متعین کی ہے، اور اس سمت کے مقابلے میں اگر آدمی چلے گا تو پریشان ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ کائنات کی حرکت جس سمت میں ہے، اگر آدمی کی حرکت بھی اسی سمت میں ہے تو یہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں تو ہے ہی۔ کائنات کی حرکت کے مقابلے میں اگر انسان حرکت کرتا ہے تو دنیا میں بھی وہ ناکام و نامراد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ایک جگہ یہ دونوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک شخص اپنی حرکت کی سمت صحیح جانب رکھا اور وہ اچھے عمل کرتا رہا، دوسرا غلط سمت کام کرتا رہا۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری حرکتیں، سایہ مطلب کوششیں، حرکتیں مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ یہاں پہ دو حرکتوں کا، دو طرح کی حرکتوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمائے۔ ایک حرکت کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ عَاطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ دنیا میں جو آدمی دیتا ہے، فَأَمَّا مَنْ عَاطَى، پیسے ہی نہیں، کچھ بھی دے، سروسز دے، علم دے، پیسے دے، وَاتَّقَى، اللہ سے ڈر کے عمل کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تائید کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، حق کی تصدیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اسے ہم دنیا میں آسان زندگی کی سہولت عطا کریں گے۔ آسان زندگی کی سہولت، اس لیے کہ اس کی زندگی کائنات کی فطرت کے مطابق ہے۔ جس طرف کائنات جا رہی ہے اسی طرف اس نے لگایا ہے آسان زندگی، آسان مہلت، آسان زندگی کی مہلت سہولت عطا فرمائیں گے۔ اور جس کی زندگی کا ڈائریکشن بدلا ہوا ہے، اس کی حرکت کا ڈائریکشن بدلا ہوا ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس نے بخل کیا،
نہ پیسے دیا، نہ وقت دیا، نہ کسی کی سروس کی. واستغنا، بے پرواہی کا اظہار کیا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے حق کو جھٹلایا، نیکی کو جھٹلایا. مشکل زندگی کی سہولت اس کو ہم عطا کر دیں گے. اس کی زندگی مشکلوں میں گزرے گی اور اس کی سہولت وہ آدمی کو ملے گی. ایک چھوٹے سے ایگزامپل سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آسان زندگی کی سہولت کیا ہے اور مشکل زندگی کی سہولت کیا ہے. ایک آدمی صحت مند ہے، ایک آدمی بیمار ہے. بیمار آدمی کی روٹین یہ بن جاتی ہے کہ ہر ہفتے ڈاکٹر کے پاس جائے، ہر کھانے کے بعد ہتھیلی میں بھر بھر کے گولیاں کھائے، صبح ٹیسٹ کرے، شام ٹیسٹ کرے، کبھی بی پی ٹیسٹ کرے، کبھی شوگر ٹیسٹ کرے. یہ اس کی زندگی کی روٹین بن گئی. مشکل زندگی کی سہولت. ایک صحت مند آدمی ہے، نہ وہ گولی کھا رہا ہے، نہ بی پی چیک کر رہا ہے، نہ شوگر چیک کر رہا ہے. آسان زندگی کی سہولت یہ ہے زندگی میں. ایک فقیر جو باہر بیٹھا ہوا ہے، ہم بیٹھنا پسند کریں گے، ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن وہ مشکل زندگی کے اللہ تعالیٰ سے سہولت عطا کر دی. بیٹھا ہوا اطمینان سے. کوئی علاقے بریانی بھی دے رہا ہے، کوئی علاقے مندی بھی دے رہا ہے، الگ الگ آئٹم کھاتا چلا جا رہا ہے. مشکل زندگی کی سہولت. اور جو باوقار آدمی ہے، اللہ تعالیٰ سے آسان زندگی کی، اس کی نوکری، اس کی کمائی، تمام آسان زندگی کی سہولت. تو جو آدمی کی زندگی اس فطرت کائنات کی فطرت کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں مشکل زندگی کی سہولت عطا کر دیتے ہیں. اب حرکت کے سلسلے میں دو چار اہم ترین باتیں. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حرکت اطاعت کے تحت ہونی چاہیے. حرکت کا ڈائریکشن صحیح ہونا چاہیے. تو اور حرکت کی ٹائمنگ صحیح ہونی چاہیے. اور ہماری نئی نسل کی ٹائمنگ ہی آؤٹ ہے. ایک خطبے میں امیر المومنین حضرت عمر یا حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رات کے اعمال کو دن میں قبول نہیں کرتا، دن کے اعمال کو رات میں قبول نہیں کرتا. تہجد دن میں پڑھو تو ویلیو نہیں، فجر ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھو تو اتنی ویلیو نہیں. ٹائمنگ ہی آؤٹ. نہ ہی یہ ظالم خود اپنی تباہی کر رہے ہیں، بلکہ پوری قوم کا سر نیچے کر رہے ہیں. پوری قوم کو فطرت کائنات سے ہٹا دے رہے ہیں. اور ان کی مائیں ذمہ دار ہیں، ان کے باپ ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ان کی ٹائمنگ ہی صحیح نہیں. کائنات میں اگر سورج ایک لمحہ لیٹ ہو جائے تو کائنات رہ سکتی ہے؟ یہ ظالم رات بھر جاگتے رہتے ہیں، چٹ چیٹ کرتے رہتے ہیں، دن بھر سوتے رہتے ہیں. زندگی میں کوئی حرکت نہیں، کوئی امنگ نہیں، کوئی گول نہیں، کوئی ٹاسک نہیں. واہ، کیسی جنریشن پیدا ہو گئی ہمارے گودوں میں، جبکہ کائنات کا ایک ایک تنکا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں حرکت کرو، حرکت کرو، رائٹ ڈائریکشن میں حرکت کرو. حرکت میں 6 حرکتیں ہیں. 6 حرکتوں سے ہٹ کے 7ویں حرکت اہل ایمان کے لیے نہیں ہے. 6 ہی ٹائپ کی حرکتیں ہیں، 7ویں حرکت نہیں ہے. میں جلدی وہ آیتیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن بتا دیتا ہوں کون سے ہیں. ٹائم بالکل 2-4 منٹ ہی رہ گئے. سب سے پہلی حرکت جو آدمی کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کرے. اطاعت میں حرکت. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں،
اور حج کو جائیں گے، عمرے کو جائیں گے، یہ پوری اللہ کی اطاعت ہی میں تو ہے۔ یہ حرکت آدمی کو کرنی چاہیے۔ دوسری حرکت حصول علم میں ہونی چاہیے، اور یہ اہل ایمان کے اندر یہ پوری 6 طرح کی حرکتیں ہوں، جبھی وہ فرد بھی کامیاب ہوگا، پوری قوم بھی کامیاب ہوگی۔ علم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا علم والے اور جاہل جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور علم سے قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ اشیاء کا علم، جس کی وجہ سے آج مغرب ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ افغانستان سے اپنی پوری فوجوں کو ہٹا لینے کے بعد بھی ابھی کل رپورٹ یہ آئی ہے کہ افغانستان کے اوپر امریکہ کے ڈرونز جا رہے ہیں، اور طالبان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ چین بول رہا ہے کہ تمہارے آسمان میں امریکہ کے ڈرون گھوم رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ علم کس کا ہے؟ ڈرون کا؟ کیا مغرب کا ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے۔ دنیا میں جو بھی علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بعلمہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ نے انسان کو جتنا علم دے دیا، جتنا چاہا بس اسے ملتا ہے، اس کے سوا نہیں ملتا۔ ڈرون کا علم دے دیا، انسان کو ڈرون کا علم مل گیا۔ میزائل کا علم دے دیا، میزائل کا علم مل گیا۔ پلین کا علم دے دیا، پلین کا علم مل گیا۔ علم میں غور و فکر کا علم، ریسرچ لیول پر علم، اپنے پاس اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اپنے پاس بیٹا انجینئرنگ کر لیے، جاؤ شادی کریں گے، دیٹس آل، پوری لائف بلاک ہو گئی۔ باہر گئے، کما رہے ہیں، وہاں پہ ایک فلیٹ، وہاں پہ ایک فلیٹ، وہاں پہ ایک فلیٹ، توف ایسی زندگی پر جسے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قوم غلام کے غلام ہیں۔ آپ انجینئر بنے ہوئے ہیں، آپ ڈاکٹر بنے ہوئے، قوم غلام ہے۔ تمہاری انجینئرنگ پہ تف ہے، تمہاری ڈاکٹری پہ تف ہے۔ امریکہ کے انجینئر اپنی قوم کو اٹھا رہے ہیں، امریکہ کے ڈاکٹر اپنی قوم کو اٹھا رہے ہیں، مغرب کے تمام انجینئر اپنی قوم کو اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے انجینئر قوم کو دبا رہے ہیں۔ علم میں حرکت، اور ٹاپ لیول کی حرکت، غور و فکر کے لیول کی حرکت۔ ہمارے پاس علم کا کیا تصور کہ چند کوڑیاں لے لو ختم۔ تیسری جو حرکت کرنی چاہیے وہ حصول معاش کے لیے کرنی چاہیے۔ حصول معاش آدمی کی زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے مومن کے لیے بالکل پسند نہیں کیا کہ وہ کسی کا محتاج بن جائے، وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ طلب کسب الحلال الفریضۃ بعد الفریضہ، کسب حلال، اچھی پاک روزی کمانا فرائض کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ کوئی شخص کھانا عمدہ ترین نہیں کھاتا مگر وہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھوں سے کما کے کھاتے تھے۔ آج ہمارے نوجوان تف ہے ان پر، 25 سال کے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تو سیل فون اور اسمارٹ فون رکھتے ہیں، ایک پیسہ کمانے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حرکت نہیں ان کی زندگی میں، کوئی حرکت نہیں۔ باپ ہے کہ بوڑھا کما رہا ہے، بچے ہیں کہ کھا رہے ہیں،
باپ سے ڈیمانڈ، سیل فون، گاڑی، سب کچھ مل گیا۔ تف ہے ایسی نسل پر۔ یہ نسل ان کے اپنے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ حرکت، اسلام نے جو حرکت بتائی اہل ایمان کے لیے، معاش کے معاملے میں اہل ایمان میں حرکت کرو۔ پھر اس کے بعد ایک اور حرکت ہے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے حرکت کرنا۔ خالی کھا پی کے مست نہیں رہنا ہے۔ جب تم دیکھتے ہو کہ دین سر نگو ہیں، دین دوسرے افکار کے مقابلے میں نیچے آ گیا ہے، اس کو اٹھانا، اس کو سربلند کرنا، یہ ذمہ داری اہل ایمان کی، اس کے لیے حرکت ہونی چاہیے۔ پب جی کے لیے نہیں، گیمز کے لیے نہیں، کرکٹ کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اہل ایمان کی حرکت ہونی چاہیے۔ اگر اہل ایمان اپنی حرکتوں کو کائنات کی جز بناتے ہیں، کائنات کی سمت کے مطابق رکھتے ہیں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ تعالیٰ ایکسہورٹ کرتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جد و جہد کرو جس طرح جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ تف ہے زندگیاں، اسلام مغلوب ہو، ہم اپنی زندگیوں میں مست رہیں، تف ہے ایسی زندگیاں، ایسی قوم پنپ نہیں سکتی دنیا میں۔ حضرات گرامی، پانچویں حرکت آدمی کی اپنی صحت کی طرف ہونی چاہیے۔ جم میں گینڈے بن کر لینڈ گرابر کی مسل پاور بننے کے لیے نہیں، آج کل پورے جم میں گینڈے بن رہے ہیں، لینڈ گرابر کے فقیر بن رہے ہیں، لینڈ گرابر لے آتے رکھ دیتے، اپنی زندگی تباہ۔ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اس زندگی کو، اس جسم کو صحت مند کیوں رکھنا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اس کے لیے حرکت ہونی چاہیے۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے، بیماری سے کیوں بچے؟ عبادت صحیح ہوگی، بیمار آدمی عبادت صحیح نہیں کر سکتا۔ بیٹھنے والوں سے معذرت کے ساتھ، کھڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کی عبادت میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ اپنی صحت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آخری حرکت، آدمی لوگوں کی بھلائی کے لیے حرکت کرے، لوگوں کی خدمت کے لیے حرکت کرے۔ خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، انسانوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے بہتر ہے، جو انسانوں کی سروس کرنے والا ہے، اپنی خاندان کی، اپنی پیٹ کی، اپنی گھر کی، اپنی گاڑی کی سروس نہیں، بلکہ اس کی زندگی کی حرکت چل رہی ہے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، قوم کو اٹھانے کے لیے، لوگوں کو پڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا ہے، یہ کائنات میں کون ٹکتا ہے۔ آج ہم مغلوب کیوں ہیں؟ یہ پوری 6 طرح کی حرکتیں ہم میں نہیں ہیں۔ میں نے جن 6 حرکتوں کا تذکرہ کیا، نہ بڑوں میں ہے نہ بچوں میں ہیں یہ حرکتیں۔ ہر آدمی مائی لائف، مائی سن، مائی وائف، مائی ہاؤس، مائی وہیکل لگا ہوا ہے بس۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو جھاگ ہوتا ہے ہوا میں اڑ جاتا ہے، جو لوگوں کے کام کی چیز ہوتی ہے وہ زمین میں ٹک جاتی ہے۔ 12 بجے تک سو کر صبح 12-1 بجے اماں کی بنائی ہوئی گرم گرم کھچڑی کھا کے، دوستوں کو فون کر کے زندگی میں مست ہو جانے والے وہ جھاگ ہیں جو اڑ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ جب تک باپ اور ماں زندہ ہیں تھوڑی سی ان کو کھانے پینے کی فرصت ہو، لمحات مل جاتے ہیں،
لیکن وہ جھاگ بن جاتے ہیں، جھاگ۔ جو لوگوں کے لیے کام آتے ہیں وہی زمین میں ٹکنے والے ہیں۔ آج امریکہ کی سپریئرٹی کیوں ہے؟ ایک طرف تو ظالم کے پاس ہتھیار ہے، وہ دوسروں ختم کر رہا، لیکن اس کا دوسرا رخ دیکھیے، دنیا کی ہر ٹیبلٹ، ہر مرض کا علاج، ہر سائنس کا ڈیولپمنٹ وہیں سے آیا ہے۔ آج ہمارے جتنے بچے سافٹ ویئر کے فیلڈ میں جو تھوڑا بہت کما رہے ہیں، وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ وہیں سے آیا ہے۔ آج ہم غلام ہیں، ہم لوگوں کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرات گرامی، وقت ذرا چونکہ زیادہ ہو گیا، امام صاحب کا عربی خطبے کا بھی ذرا بہت معافی چاہتا ہوں میں، لیکن یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کائنات کی فطرت میں دو باتیں ہیں، ایک اطاعت ہے، دوسری حرکت۔ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے اندر یہ دو چیزیں رکھتا ہوں یا نہیں تو گاؤ قوم کے اندر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے اوپر جائے گی، نہیں تو نیچے چلیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔